حتیٰ کہ وہ ایک جگہ ہی چلتا اور مڑتا تھک کر چور ہو جاتا تھا۔ پانی پی پی کر پانی کا ذخیرہ بھی وہیں ختم ہو جاتا تھا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ صحرا کے اس حصے کی صعوبتیں اور دشواریاں اور وہاں کے خطرے ایسے تھے جو دیکھے بغیر انسان کے تصور میں نہیں آ سکتے۔ کئی جگہوں پر اونٹ یوں بدک گئے جیسے انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہو جو انسانوں کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ اونٹ صحرائی جانور ہونے کی وجہ سے اس پانی کی بو بھی پی لیتا ہے جو زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ کہیں چشمہ ہو جو نظر نہ آتا ہو، اونٹ اپنے آپ اس طرف چل پڑتا ہے۔ اونٹ خطروں کو بھی دور سے سونگھ لیتا ہے۔ معزز ناظرین، ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر اب تک نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پر کلک لازمی کریں اور ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ خالد کے مختصر سے قافلے کے اونٹ کئی جگہوں پر بدکے۔ ان کے سواروں نے ادھر ادھر اور نیچے دیکھا مگر انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ زیادہ خطرہ صحرائی سانپ کا تھا جو 1.5 یا زیادہ سے زیادہ 2 پلشت کا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے سانپوں کی طرح آگے کو نہیں رینگتا بلکہ پہلو کی طرف رینگتا ہے۔ انسان یا جانور کو ڈس لے تو 2-4 منٹوں میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ صحرائی بچھو اس سانپ کی طرح زہریلے ہوتے ہیں۔ ایک مورخ یعقوبی نے خالد کے اس سفر کو بیان کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا ہے۔ اس نے اپنے دور کے کسی عالم کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ ایک معجزے وہ تھے جو خدا نے پیغمبروں کو دکھائے اور خالد کا یہ سفر ان معجزوں میں سے تھا جو انسان اپنی خداداد قوتوں سے کر دکھایا کرتا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سمیت بر وقت مکہ پہنچ گئے۔ انہیں اس خبر نے پریشان کر دیا کہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرائض حج کی ادائیگی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ خالد نے سنت کے مطابق اپنا سر استرے سے منڈوا دیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اپنے چہرے چھپا کر رکھیں تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ فریضہ حج ادا کر کے خالد نے بڑی تیزی سے پانی اور دیگر زیورات اکٹھا کیا اور واپسی کے سفر کو روانہ ہو گئے۔ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ ایک بار پھر موت کی وادی میں داخل ہو گئے۔ تمام مرحوم طور پر لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ہیرا پہنچے جب فرائض سے چلا ہوا ان کا لشکر ہیرا میں داخل ہو رہا تھا۔ لشکر کا عقبی حصہ جس کے ساتھ خالد کو ہونا چاہیے تھا وہ ابھی ہیرا سے کچھ دور تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے عقبی حصے سے جا ملے اور ہیرا میں اس انداز سے داخل ہوئے جیسے وہ فرائض سے آ رہے ہوں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ لشکر نے جب دیکھا کہ ان کے سالار اعلیٰ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اور افراد کے سر استرے سے صاف کیے ہوئے ہیں تو لشکر میں چہچہ میگوئیاں ہونے لگیں، لیکن سر منڈوانا کوئی عجیب چیز نہیں تھی۔ اگر لشکر کو خالد خود بھی بتاتے کہ وہ حج کر کے آئے ہیں تو کوئی بھی یقین نہ کرتا۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ خالد مطمئن تھے کہ انہیں مکہ میں کسی نے نہیں پہچانا۔ 4 مہینے گزر گئے۔ کسریٰ کے خلاف جنگی کارروائیاں ختم ہو چکی تھی۔ عراق کا بہت سا علاقہ کسریٰ سے چھین کر سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا گیا تھا۔ کسریٰ کی جنگی طاقت کا دم خم توڑ دیا گیا تھا۔ آتش پرست فارسیوں کی دھونس اور دھاندلی ختم ہو چکی تھی۔ یہ خطرہ اگر ہمیشہ کے لیے نہیں تو بڑی لمبی مدت کے لیے ختم ہو گیا تھا کہ فارس کی جنگی طاقت حملہ کر کے مسلمانوں کو کچل ڈالے گی۔ فارس آتش پرستوں کے نامور جرنیل کارن، ہرمز، بہمن جازویہ، ان زغر، رزابہ اور زرمہر اور دوسرے جن کی جنگی اہلیت اور دہشت مشہور تھی، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے مجاہدین کے ہاتھوں مختلف معرکوں میں مارے گئے تھے۔ ان کے جیسے جرنیل پیدا کرنے کے لیے بڑی لمبی مدت درکار تھی۔ اب تو پورے عراق میں اور میدان کے محلات کے اندر بھی ان مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی تھی انہیں محلات میں عرب کے بدو اور ڈاکو کہا گیا تھا۔ سب سے بڑی فتح تو یہ تھی کہ اسلام نے اپنی عظمت کا احساس دلا دیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرا میں 4 مہینے گزار کر اپنے لشکر کو آرام کرنے کی مہلت دی اور اس خیال سے جنگی تربیت بھی جاری رکھی کہ مجاہدین لشکر سست نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ خالد نے مفتوحہ علاقوں کا نظم و نسق اور مصالحات
کی وصولی کا نظام بھی بہتر بنایا۔ مئی 634 عیسوی کے آخری ہفتے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا، جس کا پہلا فقرہ خالد کے حج کے متعلق تھا، جس کے متعلق خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن تھے کہ امیر المومنین اس سے بے خبر ہیں۔ خط میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حج کا اشارہ کر کے صرف اتنا لکھا تھا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ باقی خط کا متن یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عتیق بن ابو قحافہ کی طرف سے خالد بن ولید کے نام۔ یاد رہے کہ امیر المومنین اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلاتے تھے، لیکن ان کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا اور عتیق ان کا لقب تھا جو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ السلام علیکم، تعریف اللہ کے لیے جس کا سوا کوئی معبود نہیں، درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہیرا سے کوچ کرو اور شام سلطنت روما میں اس جگہ پہنچو جہاں اسلامی لشکر جمع ہے۔ لشکر اچھی حالت میں نہیں، مشکل میں ہے۔ میں اس تمام لشکر کا جو تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور اس لشکر کا جس کی مدد کو تم جا رہے ہو سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ رومیوں پر حملہ کرو، ابو عبیدہ اور اس کے ساتھ کے تمام سالار تمہارے ماتحت ہوں گے۔ ابو سلیمان، خالد کا دوسرا نام، پختہ عزم لے کر پیش قدمی کرو، اللہ کی حمایت اور مدد سے اس مہم کو پورا کرو۔ اپنے لشکر کو جو اس وقت تمہارے پاس ہے 2 حصوں میں کر دو، ایک حصہ مسنا بن حارثہ کے سپرد کر جاؤ۔ عراق سلطنت فارس کے مفتوحہ علاقوں کا سپہ سالار مسنا بن حارثہ ہوگا۔ لشکر کا دوسرا حصہ اپنے ساتھ لے جاؤ، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہی واپس آ جانا اور اس علاقے کے سپہ سالار تم ہوگے۔ تکبر نہ کرنا، تکبر اور غرور تمہیں دھوکہ دے گا اور تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ کوتاہی نہ ہو، رحمت و کرم اللہ کے ہاتھ میں ہے اور نیک اعمال کا صلہ اللہ ہی یاد دیا کرتا ہے۔ خط پڑھتے ہی خالد نے اپنے سالاروں کو بلایا اور کچھ کسینہ سا ہو کے انہیں بتایا کہ ان کے خفیہ حج کا امیر المومنین کو پتہ چل گیا ہے اور میں خوش ہوں اس پر کہ فراغت ختم ہو گئی ہے۔ خالد نے کہا، ہم شام جا رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جیسے میدانی جنگ کے لیے پیدا ہوئے تھے، قلعے اور شہر میں بیٹھنا انہیں پسند نہ تھا۔ انہوں نے سالاروں کو خط پڑھ کر سنایا اور تیاری کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر میں عزم و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ولید کے بیٹے مسنا بن حارثہ نے کہا، خدا کی قسم میں اس تقسیم پر راضی نہیں ہوں جو تو نے کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، صحابہ اکرام کو بھی صحیح تقسیم کر۔ آدھے صحابہ اکرام تیرے ساتھ جائیں گے، آدھے میرے ساتھ رہیں گے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ انہیں کی بدولت اللہ ہمیں فتح عطا کرتا ہے؟ خالد نے مسکرا کر صحابہ اکرام کی تقسیم مسنا بن حارثہ کی خواہش کے مطابق کر دی اور اپنے لشکر کے سالاروں کو حکم دیا کہ جتنی جلدی ممکن ہو تیاری مکمل کریں اور یہ نہ بھولنا کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کو جا رہے ہیں جو وہاں مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ خالد نے کہا، ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سانس جتنا وقت بھی نہیں۔ مسلمانوں کا وہ لشکر جو شام میں جا کر مشکل میں پھنس گیا تھا، وہ ایک سالار کی جلد بازی کا اور حالات کو قبل از وقت نہ سمجھ سکنے کا نتیجہ تھا۔ اس نے شام کے اندر جا کر رومیوں پر حملہ کرنے کی اجازت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح مانگی کہ جس طرح وہ خود آگے کے حوالے قوائف کو نہیں سمجھ سکا تھا، اسی طرح اس نے امیر المومنین کو بھی گمراہ کیا۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانشمند انسان تھے۔ انہوں نے اس سالار کو حملہ کرنے کی کھلی چھٹی نہ دی، بلکہ یہ لکھا، رومیوں سے ٹکر لینے کی خواہش میرے دل میں بھی ہے اور یہ ہماری دفاعی ضرورت بھی ہے۔ رومیوں کی جنگی طاقت کو اتنا کمزور کر دینا ضروری ہے کہ وہ سلطنت اسلامیہ کی طرف دیکھنے کی جرات نہ کر سکے، لیکن ابھی ہم
ان سے ٹکر نہیں لے سکتے، تم ان کے خلاف بڑے پیمانے کی جنگ نہ کرنا، محتاط ہو کر آگے بڑھنا تاکہ خطرہ زیادہ ہو تو پیچھے بھی ہٹ سکو۔ تم یہ جائزہ لینے کے لیے حملہ کرو کہ رومیوں کی فوج کس طرح لڑتی ہے اور اس کے سالار کیسے ہیں۔ امیر المومنین نے صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ اپنے لشکر کو ایسی صورت میں نہ ڈال دینا کہ پسپائی اختیار کرو اور تمہیں اپنے علاقے میں آ کر بھی پناہ نہ ملے۔ اس سالار کا نام بھی خالد تھا، خالد بن سعید، لیکن میدان جنگ میں وہ خالد بن ولید کی گرد وفا کو بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اسے جن دستوں کا سالار بنایا گیا تھا وہ سرحدی فرائض انجام دینے والے دستے تھے۔ ان میں لڑنے کی اہلیت تھی اور ان میں لڑنے کا جذبہ بھی تھا، لیکن انہیں جنگ کا ویسا تجربہ نہ تھا جیسے خالد بن ولید کے دستوں نے حاصل کر لیا تھا۔ امیر المومنین نے خالد بن سعید کو اپنی سرحدوں پر پہرا دینے کے لیے بھیجا تھا۔ ان دستوں کا ہیڈ کوارٹر تیمہ کے مقام پر بنایا گیا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد کی بے درپے کامیابیاں دیکھ کر خالد بن سعید کو خیال آیا کہ خالد نے فارس کو شکستیں دی ہیں تو وہ رومیوں کو ایسی شکستیں دے کر خالد کی طرح نام پیدا کرے۔ ابن ہشام اور ایک یورپی مورخ ہنری سیمت نے یہ بھی لکھا ہے کہ خلیفۃ المسلمین خالد بن سعید کی قیادت اور صلاحیتوں سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے اس سالار کو بڑی جنگوں سے دور رکھا تھا، لیکن وہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ خالد نے ابھی فرائض کے مقام پر رومیوں سے ٹکر لی تھی، لیکن سرحد پر معرکہ لڑا تھا۔ انہوں نے آگے جانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ خالد بن سعید نے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ملتے ہی اپنے دستوں کو کوچ کا حکم دیا اور شام کی سرحدوں میں داخل ہو گئے۔ اس وقت شام میں ہرقل رومی حکمران تھا، اسے جنگوں کا بہت تجربہ تھا۔ رومیوں کی اپنی جنگی تاریخ اور روایات تھی، وہ اپنی فوج کو انہی کے مطابق ٹریننگ دیتے تھے۔ یہ تقریباً انہی دنوں کا واقعہ ہے جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرائض کے مقام پر رومیوں، فارسیوں اور عیسائیوں کے متحد لشکر کے خلاف لڑے اور انہیں شکست دی تھی۔ اس سے رومی مستعد اور چوکس ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو ہر لمحہ تیار رہنے کا حکم رکھا تھا۔ خالد بن سعید نے آگے کے وقائف معلوم نہ کیے، کوئی جاسوس آگے نہ بھیجا اور اندھا دھند بڑھتے گئے۔ آگے رومی فوج کی کچھ نفری خیمہ زن تھی۔ خالد بن سعید نے دائیں بائیں دیکھے بغیر اس پر حملہ کر دیا۔ رومیوں کا سالار بہان تھا جو جنگی چالوں کے لحاظ سے خالد بن ولید کے ہم پلہ تھا۔ خالد بن سعید نہ سمجھ سکا کہ رومیوں کی جس نفری پر اس نے حملہ کیا ہے اس کی حیثیت جال میں ڈانے کی ہے، وہ انہی میں الجھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے پتہ چلا کہ اس کے اپنے دستے رومیوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں اور عقب سے رومی ان پر حملہ بولنے کے لیے بڑھے آ رہے ہیں۔ خالد بن سعید کے لیے اپنے دستوں کو بچانا ناممکن ہو گیا۔ اس نے یہ حرکت کی کہ اپنے محافظوں کو ساتھ لے کر میدان جنگ سے بھاگ گیا اور اپنے دستوں کو رومیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کے ان دستوں میں مشہور جنگجو اکرمہ بن ابو جہل بھی تھے۔ اس ابتدر صورتحال میں انہوں نے اپنے ہراساں دستوں کی کمان لے لی اور ایسی چالیں چلی کہ اپنے دستوں کو تباہی سے بچا لائے۔ جانی نقصان تو ہوا اور زخمیوں کی تعداد بھی خاصی تھی۔ خالد بن سعید کے بھاگ جانے سے تمام دستوں کی جنگی قیدی بننے کی حالات پیدا ہو گئے تھے۔ اکرمہ نے مسلمانوں کو اس ذلت سے بچا لیا۔ مدینہ اطلاع پہنچی تو خلیفۃ المسلمین نے خالد بن سعید کو معزول کر کے مدینہ بلا لیا۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے خالد بن سعید کو بھری محفل میں بزدل اور نالائق کہا۔ خالد بن سعید خاموشی کی زندگی گزارنے لگا۔ اس سے زیادہ اور افسردہ آدمی اور کون ہو سکتا تھا؟ آخر خدا نے اس کی سن لی۔ بہت عرصے بعد جب مسلمانوں نے شام کو میدان جنگ بنا لیا تھا، خالد بن سعید کو وہاں
ایک دستے کے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی۔ اس نے اپنے نام سے شکست کا داغ یوں دھویا کہ بے جگری سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس مشاورت کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا کہ اس مجلس میں جو اکابرین شامل تھے ان میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ثابت خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ میرے دوستو، خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ شام کی طرف سے رومیوں کے حملے کا سدباب کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدابیریں سوچی تھی ان پر عمل کرنے کی اب صلی اللہ علیہ وسلم کی مہلت نہ ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ اب تم نے سن لیا ہے کہ ہرقل جنگی تیاری مکمل کر چکا ہے اور ہمارے ایک سالار شکست کھا کر واپس بھی آ گیا ہے۔ اگر ہم نے رومیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی تو ایک تو اپنے لشکر کے حوصلے کمزور ہوں گے اور وہ رومیوں کو اپنے سے زیادہ بہادر سمجھنے لگیں گے۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ رومی آگے بڑھ آئیں گے اور ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ اس صورتحال میں تم مجھے کیا مشورہ دو گے؟ یہ بھی یاد رکھنا کہ ہمیں مزید فوج کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کے عزم کو کون رد کر سکتا ہے؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ شام پر حملے کا اشارہ اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ لشکر کے لیے مزید نفری بھرتی کریں اور جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا چاہا تھا اسے ہم پورا کریں۔ امیر المومنین عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اللہ کی سلامتی ہو تم پر، غور کر لیں، رومی ہم سے طاقتور ہیں۔ خالد بن سعید کا انجام دیکھ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں کو ضرور پورا کریں گے، لیکن ہم اس قابل نہیں کہ رومیوں پر بڑے پیمانے کا حملہ کریں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہمارے دستے رومیوں کی سرحدی چوکیوں پر حملہ کرتے رہیں اور دور پیچھے آ جائیں؟ اس طرح رومیوں کا آہستہ آہستہ نقصان ہوتا رہے گا اور اپنے مجاہدین کے حوصلے کھلتے جائیں گے۔ اس دوران ہم اپنے لشکر کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے رہیں۔ امیر المومنین، لشکر میں اضافہ کر کے تم خود جہاد پر روانہ ہو جاؤ اور چاہو تو قیادت کسی اور سردار کو دے دو۔ مورخوں نے اس دور کی تحریروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ تمام مجلس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ عبد الرحمن بن عوف نے بڑی جرأت سے اپنا مشورہ پیش کیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اب کوئی اور بولے گا ہی نہیں۔ خاموش کیوں ہو گئے ہو تم؟ امیر المومنین نے کہا، اپنے مشورے دو، کون شک کر سکتا ہے تمہاری دیانتداری پر؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بے شک تم مسلمانوں کی اور دین کی بھلائی چاہتے ہو، پھر کیوں نہیں تم حکم دیتے کہ شام پر حملہ کرو؟ نتیجہ جو بھی ہوگا ہم سب بھگت لیں گے۔ مجلس کے دوسرے شرکاء نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی اور متفقہ طور پر کہا کہ دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وقار کے لیے مسند خلافت سے جو حکم ملے گا سب قبول کریں گے۔ تم سب پر اللہ کی رحمت ہو۔ خلیفۃ المسلمین نے آخر میں کہا، میں کچھ امیر مقرر کرتا ہوں، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے امیروں کی اطاعت کرو، اپنے نیتوں اور ارادوں کو صاف رکھو، بے شک اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ شام پر حملہ ہوگا اور رومیوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی۔ مجلس پر پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ یہ خاموشی ایسی تھی کہ جیسے وہ رومیوں سے ڈر گئے ہوں یا نہیں، یا انہیں امیر المومنین کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھیں جذبات کی شدت سے سرخ ہو گئیں۔ اے مومنین، عمر نے گرج کر کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خلیفہ کی آواز پر لبیک کیوں نہیں کہتے؟ کیا خلیفہ نے اپنی بھلائی کے لیے کوئی حکم دیا ہے؟ کیا خلیفہ کے حکم میں تمہاری بھلائی شامل نہیں؟ امت رسول کی بھلائی نہیں؟ بولو، لبیک کہو اور آواز اپنے دلوں سے نکالو۔ مجلس کے سکوت ٹوٹ گئے، لبیک لبیک کی آوازیں اٹھیں اور سب نے متفقہ طور پر کہا کہ وہ رومیوں سے ٹکر لیں گے۔
حج سے واپس آ کر خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں گھوڑ دوڑ، نیزہ بازی، تیغ زنی، تیر اندازی اور کشتیوں کا مقابلہ منعقد کرایا۔ ارد گرد کے قبیلوں کو بھی اس مقابلے میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ 3 دن مدینہ میں انسانوں کے ہجوم کا یہ عالم رہا کہ گلیوں میں چلنے کا رستہ نہیں ملتا تھا، کوئی جگہ نہیں رہی تھی، جدھر نظر جاتی تھی گھوڑے اور اونٹ کھڑے نظر آتے تھے، دف اور نفیریاں بجتی رہتی تھی۔ قبیلے اپنے شہسواروں اور پہلوانوں کو جالوسوں کی شکل میں لا رہے تھے۔ 3 دن ہر طرح کے مقابلے ہوتے رہے۔ جن قبیلوں کے آدمی جیت جاتے وہ قبیلہ میدان میں آ کر ناچتے کودتے اور چلا چلا کر خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ ان کی عورتیں اپنے جیتنے والے آدمیوں کی مدحوں میں گیت گاتی تھیں۔ مقابلے میں باہر کوئی گھڑ سوار یا تیغ زن یا کوئی شتر سوار زخمی ہو جاتا تھا تو مدینہ کا ہر باشندہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ مدینہ والوں کی میزبانی نے قبیلوں کے دل مول لیے۔ مقابلوں اور میلوں کا یہ اہتمام خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ مقابلے کے آخری روز مدینہ کا ایک آدمی گھوڑے پر سوار میدان میں آیا۔ میدان کے ارد گرد لوگوں، گھوڑوں اور اونٹوں کا ہجوم جمع تھا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں! میدان میں اترنے والے سوار نے بڑی بلند سی آواز میں کہا، خدا کی قسم کوئی نہیں جو تمہیں نیچا دکھا سکے۔ تم نے اس میدان میں اپنی طاقت اور اپنے جوہر دکھا لیے ہیں۔ کون سا دشمن ہے جو تمہارے سامنے اپنے پاؤں پر کھڑا رہ سکے گا؟ یہ طاقت جو تم نے ایک دوسرے پر آزمائی ہے، اب اسے دشمن پر آزمانے کا وقت آ گیا ہے جو تمہاری طرف بڑھا آ رہا ہے۔ اے مومنین، اپنی زمین کو دیکھو، اپنے اموال کو دیکھو، اپنی عورتوں کو دیکھو جو تمہارے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اپنی جوان اور کنواری بیٹیوں کو دیکھو جو تمہارے دامادوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں کہ حلال بچے پیدا کریں، اپنے دین کو دیکھو جو اللہ کا سچا دین ہے۔ خدا کی قسم تم غیرت والے ہو، عزت والے ہو، اللہ نے تمہیں برتری دی ہے۔ تم پسند نہیں کرو گے کہ کوئی دشمن اس وقت تم پر آ پڑے جب تم سوئے ہوئے ہوگے اور تمہارے گھوڑے اور تمہارے اونٹ بغیر زینوں کے بندھے ہوئے ہوں گے، اور تم نہیں بچا سکو گے اپنے اموال کو، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو اور اپنی کنواری بیٹیوں کو، اور دشمن تمہیں مجبور کر دے گا کہ سچے دین کو چھوڑ کر دشمن کے دیوتاؤں کی پوجا کرو۔ بتا ہمیں وہ دشمن کون ہے؟ ایک شتر سوار نے چلا کر پوچھا، کون ہے جو ہماری غیرت کو للکار رہا ہے؟ رومی گھڑ سوار نے اعلان کرنے کے لہجے میں کہا، وہ ملک شام پر قبضے کیے بیٹھے ہیں، ان کی فوج ہم سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، ان کے ہتھیار ہم سے اچھے ہیں، لیکن وہ تمہارا وار نہیں سہ سکتے۔ تم نے اس میدان میں اپنی طاقت اور اپنی ہمت دکھا لی ہے، اب اس میدان میں چلو جہاں تمہاری طاقت اور ہمت تمہارا دشمن دیکھے گا۔ ہمیں اس میدان میں کون لے جائے گا؟ ہجوم میں سے کسی نے پوچھا۔ مدینہ والے تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ مدینہ کے گھڑ سوار نے کہا، دیکھو انہیں جو برسوں سے محاذ پر لڑ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں اور وہ وہیں دفن ہو رہے ہیں، انہیں اپنے بچوں کی یاد نہیں رہی، انہیں اپنے گھر یاد نہیں رہے، وہ بڑی تھوڑی تعداد میں ہیں اور اس دشمن کو شکست پہ شکست دے رہے ہیں جو تعداد میں ان سے بہت زیادہ ہیں، وہ راتوں کو بھی جاگتے ہیں تمہاری عزتوں کے لیے۔ انہوں نے آتش پرست فارسیوں کا سر کچل ڈالا ہے، اب رومی رہ گئے ہیں لیکن ہمارے مجاہدین تھک گئے ہیں، محاذ ایک دوسرے سے دور ہے، وہ ہر جگہ فوراً نہیں پہنچ سکتے۔ کیا تم جو غیرت اور عزت والے ہو، طاقت اور ہمت والے ہو، ان کی مدد کو نہیں پہنچو گے؟ ہجوم جو پہلے ہی بے چین تھا، جوش و خروش سے پھٹنے لگا۔ امیر المومنین کا یہی منشا تھا کہ لوگوں کو اسلامی لشکر میں شامل کیا جائے۔ قبیلوں کی جو عورتیں مدینہ آئی تھیں، انہوں نے اپنے مردوں کو لشکر میں بھرتی ہونے پر اکسانا شروع کر دیا۔ اس روز جو مقابلوں کا آخری روز تھا، مقابلوں میں کچھ اور ہی جوش اور کچھ اور ہی شور تھا۔ مقابلوں میں اترنے والوں کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ لشکر میں اچھی حیثیت حاصل کرنے کے لیے اپنے جوہر دکھا رہے ہوں۔ اس کے بعد ان لوگوں میں سے کئی اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ یمن میں اسلام
مقبول عام مذہب بن چکا تھا اور تشدد بھی ختم ہو گیا تھا اور یہاں کا غالب مذہب اسلام تھا۔ خلیفۃ المسلمین نے اہل یمن کے نام ایک خط لکھا جو ایک قاصد لے کر گیا۔ خط میں لکھا تھا، اہل یمن تم پر اللہ کی رحمتیں برسیں، تم مومنین ہو اور مومنین پر اس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے جب ایک طاقتور دشمن کا خطرہ موجود ہو۔ حکم رب العالمین ہے کہ تم تنگ دستی میں ہو یا خوشحالی میں، تمہارے پاس سامان کم ہے یا زیادہ، تم جس حال میں بھی ہو دشمن کے مقابلے کے لیے نکل پڑو، اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو۔ تمہارے جو بھائی مدینہ آئے تھے انہیں میں نے بغرض جہاد جانے کی ترغیب دی تو وہ بخوشی تیار ہو گئے اور اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ میں یہی ترغیب تمہیں دیتا ہوں، میری آواز تم تک پہنچ گئی ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، وہ سنو، اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے حکم کی تحمیل کرو۔ اس دور کے رواج کے مطابق مدینہ کے قاصد نے یمن میں 3-4 جگہوں پر لوگوں کو اکٹھا کیا اور امیر المومنین کا پیغام سنایا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک سردار ذل القلع امیری نے نہ صرف اپنے قبیلے کے جوان آدمیوں کو تیار کر لیا بلکہ اپنے زیر اثر چند اور قبیلوں کے لڑنے والے آدمیوں کو ساتھ لیا اور مدینہ کو روانہ ہو گیا۔